عرس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے؟ سر اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ یہ جو فلاں پولیٹیکل جماعت کا جلسہ ہوتا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں. دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ٹرمنالوجی سے بنائی ہوئی. وہ کہتے ہیں جی وہ جو حدیث میں آیا نا بخاری میں کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا, تو وہ اس کو وہ عروس کہا جاتا ہے, اس سے عرس نکالا ہے. یہ ساری باتیں بھئی نہ صحابہ کو پتہ تھی, نہ تابعین کو, نہ تبع تابعین کو. یہ اسی طریقے سے جیسے یونس, سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہ ہستیاں میں اللہ کے قریب کر دی, اللہ نے فرمایا تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو جو میرے علم میں تو زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسے بندے بنائے ہیں کہ جن کی بات کر کے تم میرے قریب ہو گئے. تو یہ زمین و آسمان میں کسی قرآن و حدیث میں عرس والا معاملہ تو کوئی نہیں, لوگوں کی فیبریکیشنز ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم ہر سال مناتے ہیں. اگر یہ مناتے ہیں تو حضرت ابوبکر کا عرس کب ہوتا ہے سر؟ یا وہ ولی اللہ نہیں تھے؟ ہاں وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی سن, ولی تے نہیں سن. سارے ولی ہوندے تے 100 انہاں دی کرامتاں تے کتاب لکھی ہوندی. شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کرامتیں گنے سارے صحابہ کی بھی جمع کریں نا, ویسے تو ملنی کوئی نہیں ہے, تو ان کے ایک صفحے کے برابر نہیں ہونی ہے. کیونکہ وہ صحابہ اصل میں وہی ولی تھے, باقی آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں. ان کی سند اللہ نے نازل نہیں کی ہے. صحابہ اور اہل بیت کے ولی ہونے کی سند اللہ نے نازل کی ہے. باقی آپ جتنے دعوے کریں وہ آپ کی منہ شگافی ہیں. آپ جس کو مرضی کہتے رہے ولی, جس کو مرضی بنا, تو اس کی کوئی حیثیت. کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے, جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد آئے؟ بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں. جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں. اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب حضرت صاحب دی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ. تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں, جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں, وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی, مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی. وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے. قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد آئے. ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی, جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی. جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ, ان کو پکا مت کرو. یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں. یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی. میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے, فلمیں تو بعد میں ہوگا. تو دربار بنانے ہی غلط ہے, جانا تو چھوڑ دیں. قطعاً کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر ہے. اچھا اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے. حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد حدیث سے ثابت کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری, صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں, ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کبھی کبھار تو عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے, اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دی ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں, اس میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ امام رضا بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی, عورت قبرستان جا سکتی ہے, البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے, میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت, نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون امام بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں.